آج کی سب سے بڑی خبر تو آپ لوگوں کو پتہ ہے جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے، وہاں پہ عوام نے تختہ الٹ دیا ہے۔ ٹیکنیکلی تو فوج نے الٹا ہے، لیکن عوام میں جب 300 لوگ مارے جائیں گورنمنٹ کی وجہ سے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک دن پہلے ایک ہی دن میں 91 لوگ مارے گئے اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ کے اندر، اسٹوڈنٹس اور دوسرے۔ اس کے بعد آج فوج نے 45 منٹ دیے حسینہ واجد کو کہ یا آپ ریزائن کریں یا کانسیکوینسز فیس کریں، تو وہ ریزائن کر کے بھارت روانہ ہو گئیں۔ اور وہاں پہ عبوری حکومت کا اعلان ہو گیا ہے، ان کے جو آرمی کمانڈر ہیں انہوں نے کر دیا ہے۔ ابھی رات تک پتہ لگے گا کہ خود اس کے سربراہ ہوں گے کیا ہوں گے، بٹ ایک ورچوئل مارشل لاء ڈکلیئر ہو گیا ہے۔ پاکستان میں بھی کچھ کافی پریشانی کی ہم صورتحال سن رہے ہیں، اور پچھلے دنوں اگر کوئی باتیں چل رہی تھیں کہ جی کوئی صلح ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے بٹوین پی ٹی آئی اینڈ آرمی، تو وہ تو آج بالکل جس کو کہتے ہیں نا دروازہ کھٹاک کر کے بند کر دیا فوج نے۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی، کافی لمبی بڑی کمپریہنسو پریس کانفرنس تھی، اور جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح تقریباً 140 کے قریب آفیسرز اور جوان ہمارے صرف ایک سال کے اندر شہید ہوئے ہیں اینٹی ٹیررسٹ اس کے اندر۔ اور اس کے بعد انہوں نے بڑی لمبی ایک امیج بلڈنگ کی فوج کی، اور بتایا فوج کیا کیا اچھے کام کر رہی ہے۔ بٹ سرپرائز ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ آج فوج کی بات ہوئی، گورنمنٹ کی بات نہیں ہوئی، بلکہ گورنمنٹ کی جب ایک دو باری بات ہوئی تو وہ ان شارٹ کمنگز میں تھی۔ مثلا اسمگلنگ کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ فوج یا ایف سی تو نہیں یہ پرمٹ ایشو کرتی پیٹرول منگوانے کے، تیل منگوانے کے ایران سے، اور پھر کسی نے کہا کہ آپ لوگ زراعت اور ان ہیلتھ پہ چیزوں میں آ رہے ہیں تو گورنمنٹ سے کام ہے، تو انہوں نے کہا اگر کوئی اور نہیں کر رہا تو ہم کر رہے ہیں، تو ہمیں اس پہ آپ الزام تو نہ دیں۔ لیکن ایک اور بڑا سخت بیان سامنے آیا جب انہوں نے کہا کہ جو یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی والے لوگ ہیں یہ بالکل ٹیررسٹ ہیں اور ٹیررسٹوں کی بی ٹیم ہے۔ لیکن 2 اگست کو ہم نے دیکھا کہ اسی بی ٹیم سے ساتھ بلوچستان گورنمنٹ نے نیگوسیشنز کی، اور مارنگ بلوچ کا وہ جو چل رہا تھا پورا قومی جرگہ جس کو بلوچی قومی جرگہ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد ایک اگریمنٹ ہوا۔ لیکن کل انہی کی طرف سے ایک کچھ اور ڈیولپمنٹس آ گئی ہیں، اور اس میں جو سب سے ایک سخت ڈیمانڈ ان کی ویب سائٹ پہ بھی چل رہی ہے وہ یہ ہے مستونگ اور نوشکی اور تربت میں ایف سی کی فائرنگ سے شہید اور زخمی ہونے والے مظاہرین کے ایف آئی آر کو کور کمانڈر پر درج کیا جائے۔ یہ کل کی ڈیولپمنٹ ہے، اور 2 تاریخ کو یہ معاہدہ ہوتا ہے۔ اب اس میں آبویسلی ایک نیا ٹویسٹ ادھر آ گیا ہے، اینڈ ایز وی اسپیک ابھی بات ہو رہی ہے، اس وقت سوابی میں جلسہ چل رہا ہے پی ٹی آئی کا، وہاں بڑی سخت تقریریں چل رہی ہیں۔ وہاں پہ خالد خورشید جو فارمر چیف منسٹر تھے گلگت بلتستان کے پی ٹی آئی کے، آپ کو یاد ہے ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفرنس ہوا تھا، تو انہوں نے حوالہ دے کے اپنی تقریر میں کہا کہ میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آئی ایس آئی کے اس افسر کا نام بتا دیں جو لوگوں کو آمادہ کر رہا تھا میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ۔ اسی طرح حلیم عادل شیخ نے کہا کہ جو لوگ سوابی آ سکتے ہیں وہ اب اڈیالہ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ حمادہ زبان ہو گئی، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم اب پنجاب کی طرف آئیں گے۔ ہر طرف کانفرنٹریشن کا ماحول بنا ہوا ہے، اور ساتھ ہی آج نیشنل اسمبلی میں پلان تھا گورنمنٹ کا کہ جو یہ الیکشن اور ایکٹ اور ساری اس پہ ترمیم کی ہیں وہ انہوں نے آج پیش کرنا تھا، لیکن پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے وہ وفات پا گئے، یعنی 171 سے ممتاز مصطفیٰ صاحب، اس کی وجہ سے آج سیشن ایڈجرن ہو گیا، کل چلا جائے گا۔ لیکن اس میں آپ سے ایک خبر شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، میری اطلاع یہ ہے، اور یہ ایک بہت بڑی کانفرنٹیشن اور بڑھ جائے گی۔ میری اطلاع یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ بل پاس کروا کے سینٹ سے، نیشنل اسمبلی سے اور سینٹ سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، جس کی بار بار بات ہو رہی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تیار ہے جس کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ان کو 3 سال کی فکس ٹینر دے دی جائے گی، ایک مدت ملازمت جس کو کہتے ہیں، فکس ٹینیور دے دیا جائے گا۔ میری اطلاع یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ایٹ دا ہائیسٹ لیول کہ کیونکہ اس فیصلے کے اندر ابھی بہت اپیلز بھی ہیں، ڈیٹیل فیصلہ آنا ہے، تو ان کا خیال ہے کہ ابھی یہ معاملہ لٹک سکتا ہے، لٹکائیں گے ہم اس کو۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی تیاری مکمل ہے، اور اگر وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ گئی تو پھر ہمیں نظر آئے گا کہ خود سپریم کورٹ میں ایک کلیئر سپلٹ نظر آ جائے گا، اور یہ کہیں 97 والا حال نہ ہو کہ 2 سپریم کورٹ چل رہی ہوں۔ بڑا خطرناک ماحول اس وقت بن گیا ہوا ہے بلوچستان میں، یہ ایشو چل رہا ہے بٹوین جو باتیں چل، میں تو آپ کو بار بار اس پروگرام میں کہتا رہا تھا کہ یہ بات چیت نہیں ہوگی فوج کی اور پی ٹی آئی کی، بہرحال جو مرضی آپ لوگ کہتے رہیں۔